نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ حسنین کریمین کی ساتھ جو محبت ظاہر حضرت فاطمہ کی اولاد ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہیں، حضرت حسین چھوٹے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ رمضان المبارک 15 رمضان کو 3 ہجری شمسی اعتبار سے اپریل کا مہینہ ہے، اور 1 اپریل 15 رمضان 3 ہجری کو یعنی ہجرت مدینہ کے بعد تیسرے سال جو ہے یہ پیدا ہوئے ہیں مدینہ منورہ میں۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک 11 مہینے کے بعد شعبان کے مہینے میں 3 شعبان کو دنیا میں تشریف لائے۔ اور دونوں کے ساتھ جیسے فاطمہ کے ساتھ محبت ہے، ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں سے بڑی محبت ہے۔ اور آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ بعض اوقات بندے کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ اولاد کی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ یہ تجربے کی بات ہے۔ میں کراچی میں تھا ایک سوسائٹی میں، تو ایک بڑی کمپنی کے مالک تھے، وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ رہے تھے اور گارڈ شارڈ اور نوکر بھی اس کے آس پاس تھے۔ اس کا بیٹا آیا، وہ ضد کر رہا تھا کہ ابو مجھے بھی لے جا۔ وہ تھوڑا سا غصے میں آ گیا اور اس نے اپنے بیٹے کو ایک تھپڑ مار دیا۔ وہ اندر سے جو ان کے والد صاحب آئے، دادا ابو جب آئے، اب وہ اپنے نوکروں چاکروں کے بیچ میں گاڑی میں بیٹھ رہا ہے بیچارہ، ظاہر ہے اس کی اپنی ایک شان شوکت ہے اپنے گاڑوں میں، اور اپنے جو ہے نا وہ پورے پروٹوکول کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، اور ادھر سے جب ابا جی آئے تو اس کے منہ کے اوپر ایک تیز جو ہے وہ تھپڑ رسید کیا اور کہا تمہیں جرت کیسے ہوئی کہ تم نے میرے بچے کو مارا؟ تو صاحب کہنے لگے کچھ دن کے بعد مجھے احساس ہوا کہ اچھا اولاد کی اولاد سے بھی زیادہ محبت ہوتی ہے۔ بعض اوقات اپنی اولاد سے بھی اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی جو ہے وہ اولاد کی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے بیٹا فرمایا کرتا۔ کہاں میرا بیٹا؟ جب حضرت حسن دنیا میں تشریف لائے تو آ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا علی کدھر ہے میرا بیٹا؟ کیا نام رکھا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے تو اس کا نام حرب رکھا ہے۔ حرب کا معنی ہوتا ہے جنگ۔ حضرت علی خود شجاعت اور بہادری کے پیکر تھے، شیر خدا ہیں، تو نام بھی ایسے رکھ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں علی نام چینج کرو، اس کا نام حسن ہے۔ جب حضرت حسین پیدا ہوئے، آئے نبی علیہ السلام، کہاں ہے میرا بیٹا؟ اللہ کے نبی کے ہاں پیش کیا گیا، کیا نام رکھا ہے؟ حرب نام رکھا۔ فرمایا نہیں حرب نہیں، اس کا نام حسین ہے۔ اگلا بیٹا جب آئے محسن، 3 بیٹے تھے، مشہور 2 ہو گئے، تو کیا نام ہے؟ پھر وہی بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں اس کا نام محسن ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نبی علیہ السلام نے اٹھایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ترمذی میں، نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ گٹی دیتے ہیں نا، پہلی گٹی، تو نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک زبان نکالی اور حضرت حسن کے منہ مبارک میں دی اور اپنی مبارک زبان چسوائی، اور پھر دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت، اور پھر نبی علیہ السلام نے 7ویں دن حضرت حسن کا حلق کیا، سر منڈوایا اور عقیقہ کیا، اور دونوں بچوں کے عقیقے تینوں کے ثابت ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بکریاں ذبح کی، بچے کی 2 بکریاں ہوتی ہیں اور بچے کی 1، تو نبی علیہ السلام نے ہر بچے کے اوپر 2 بکریاں ذبح کی، اور سر کے اوپر اس زمانے میں مشرکین کی عادت تھی کہ وہ اسی جانور کے خون کو لتھڑ دیتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ نہیں کرنا، ان کے سروں کے اوپر خوشبو لگا دو، زعفران لگا دو، اور آج بھی حکم یہی ہے کہ زعفران لگا دو ان کے اوپر۔ اور عقیقہ جو ہے وہ 7ویں دن ہوتا ہے، کوئی سا 7واں دن ہو، پہلا 7واں ہو یا دوسرا 7واں ہو یا زندگی میں کبھی بھی 7واں دن، اور یہ آسان ہے ڈھونڈنا۔ آپ اپنے بارے میں اگر ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ میرا 7واں دن کب بنے گا، تو اس کے لیے آسان فارمولہ ہے کہ اگر آپ جمعے کے دن پیدا ہوئے ہیں تو جمعرات کا دن آپ کا 7واں دن ہے، آپ جمعرات کو پیدا ہوئے تھے تو بدھ کا دن آپ کا 7واں ہوگا۔ تو یوں نبی علیہ السلام نے 7ویں دن ان بچوں کا، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ اچھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی نبی علیہ السلام کی ایسی ہی محبت تھی جیسے حضرت حسن کے ساتھ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، جیسے کشتی کھیلتے ہوتے بچے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر رہے تھے اور نبی علیہ السلام مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، تو جیسے ہی نظر پڑی خطبہ چھوڑ کے ممبر سے اترے، دوڑتے ہوئے اپنے بچے کو ہاتھ میں اٹھایا، گود میں اٹھایا اور لا کے
پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور پھر خطبہ پورا کیا اور پھر اپنے بچے کے کندھے پہ اور سر کے اوپر ہاتھ مارا اور فرمایا ان نبنی ھذا سید، یہ جو میرا بیٹا ہے یہ سردار ہے، یہ قوم کا سردار ہوگا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت حسن سے اتنی محبت تھی، اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی احبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس بچے سے، اور اے اللہ جو اس سے محبت کرے گا تو مجھ سے محبت کر۔ اس لیے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہمیں اللہ کی محبت چاہیے، اگر ہمیں یہ بات پسند ہے کہ اللہ میرے ساتھ محبت شروع کر دے، تو وہ حضرات حسنین کریمین سے محبت کرے، وہ اللہ کے نبی کے اہل بیت سے محبت کرے۔ اہل بیت سے محبت سے اللہ کی محبت ملے گی۔ حضرت حسین کا بھی یہی حال ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، یہ دونوں ایک دفعہ آ رہے تھے مسجد میں، اور چھوٹے کمزور تھے، حضرت حسین گر رہے تھے، چھوٹے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ دونوں آ رہے ہیں اور سرخ قمیض انہوں نے پہنی ہوئی ہے، گرتے پڑتے جو ہے وہ مسجد میں اندر آگے صفوں کی طرف آ رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر خطبہ روک دیا، خطبہ روک کے ممبر سے اترے اور ان دونوں بچوں کو اٹھایا اور پھر قرآن کی آیت پڑھی انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ سچ کہا ہے اللہ نے قرآن میں کہ اموال یعنی مال اور اولاد یہ آزمائش ہے، یہ بچے واقعی آزمائش ہے کہ جن کی وجہ سے مجھے خطبہ روکنا پڑا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ دونوں شہزادے آ گئے، اور دونوں جب دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں ہیں، نانا جی سجدے میں ہیں، تو دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے اوپر چڑھ گئے۔ ایک صحابی نے روکنے کی کوشش کی، نبی علیہ السلام نے اشارے سے منع کیا کہ ان کو نہ۔ ایک دیکھنے والے نے کہا کہ کیا ہی خوبصورت سواری ان کو مل گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فارغ ہوئے تو فرمایا سواری تو خوبصورت ہے ہی ہے، یہ نہیں کہتے ہو کہ سوار کتنے خوبصورت ہیں۔ یا اللہ، کتنی محبت ہوگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، روایات میں آتا ہے کہ اس سجدے کو لمبا کر دیا تھا، اتنا لمبا کیا کہ جب تک یہ بچے اترے نہیں تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا۔ اور ایک مرتبہ رونے کی آواز آئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کے رونے سے بہت غمگین ہوتے تھے۔ مسجد میں اس زمانے میں عورتیں بھی ہوتی تھی، بچے بھی ہوتے تھے، آوازیں آتی تھی۔ تو حضرت فاطمہ کے خیمے سے آواز آئی، فاطمہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون سا میرا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ یہ اللہ کے نبی، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی تھیں تو یہ رو رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے اس بچے کے رونے کی وجہ سے میرا دل دکھتا ہے، اس لیے اس کو رونے نہیں دینا، اس کو میرے قریب کرو، لے آؤ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جب قریب کیا گیا گود میں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو گود میں لیا اور اپنی مبارک زبان نکالی اور اپنا لعاب جو ہے حضرت حسین کے منہ میں دیا، چوسوایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت کے اندر سو گئے۔ یہی تو وہ حالت ہے حضرت حسین کی رضی اللہ تعالیٰ کہ جب قرآن پڑھا کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ کاش یہ قرآن لمبا کر کے پڑھیں، حل میں مزید کی آوازیں آتی تھی کہ حضرت آپ قرآن مزید پڑھیں۔ قرآن پاک کے پڑھنے میں ایسا ترنم اور ایسی خوبصورتی تھی، اور نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے تھے حضرت حسین بعض اوقات پوری رات اللہ کے حضور کھڑے رہتے تھے، اور صبح کی نماز جب پڑھاتے تھے، صبح کی نماز کے بعد اپنے مصلی پہ بیٹھے رہتے تھے، اشراق تک لوگوں کو آنا جانا رہتا تھا، اور یہاں تک کہ چاش کی نماز پڑھ کے اپنے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ سخاوت کی یہ حالت تھی کہ اپنے پاس کچھ بھی نہیں چھوڑتے تھے، سب کچھ دے دیتے تھے۔ ایک دفعہ امام زین العابدین نے یہ راز فاش کیا حضرت حسین کی شہادت کے بعد کہ ابا کی یہ عادت تھی کہ وہ راتوں میں چھپ چھپ کے لوگوں کے گھروں میں جا کے چیزیں بانٹ کے آ جایا کرتے تھے، اور جب نہلانے والے پھٹے پہ نہلا رہے تھے تو اب کے کندھوں کے اوپر نشانات بنے ہوئے تھے، اور یہ وہی نشانات تھے جو چیزیں اٹھا کر لوگوں کے گھروں میں جا کے دیتے تھے۔ یہ حالت تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان دونوں کے ساتھ محبت کرے گا اللہ کی محبت کو اپنے لیے لازم پکڑے گا۔